بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم وبارک وعلی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، ایک مستورات ہیں رائے چور کرناٹک سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 6 مہینے ہو گئے۔ کتنے مہینے؟ 6 مہینے۔ اور اس 6 مہینے کے اندر میرے گھروں کے اندر ساس ہے، نند ہے، دیور ہے، جیٹھ ہے، یہ تمام لوگ ہیں۔ اور میرے پتی جو ہے وہ باہر رہتے ہیں، مہینے میں آتے ہیں ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے۔ یہ تمام لوگ مجھے بہت پریشان کرتے ہیں۔ آخر میں کیا کروں؟ پتی کو کہتے ہیں تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ آخر ہم کیا کریں جس کی وجہ سے ہماری ازدواجی زندگی کامیاب ہو؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی خوش رہیں، لیکن کبھی ساس درمیان میں آ جاتی ہے، اور کبھی ننند ساتھ درمیان میں آ جاتی ہے، اور کبھی جیٹھ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں۔ اور ہمارے شوہر اللہ میاں کے گائے ہے، وہ کچھ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر ہم کریں تو کیا کریں؟ یہ سوال ہے اس مستورات کا۔ اب آپ کمنٹ میں اس کا جواب دیجئے۔ آخر وہ عورت کیا کرے جو اس کی ازدواجی زندگی کامیاب ہو جائے، خوش و خرم کے ساتھ وہ رہیں؟ میرے دوستو، آئیے ہم اسے سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جس کے اعمال بہت اچھے ہیں۔ اعمال، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال بہت اچھے ہیں، اللہ ان سے راضی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اس سے راضی ہے، ان کے اعمال کی بنیاد پہ کہ اللہ کے حکموں کو توڑتے نہیں ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اعمال بالکل اچھے نہیں ہیں، جن کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، جن کے کردار اچھے نہیں ہیں۔ میرے دوستو، میرا مشورہ ہے دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے، دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں ان کو اپنے گھر میں آنے مت دو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جن کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، جن سے اللہ راضی نہیں ہے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہیں، ان کے ایسے کام ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ان کے ایسے کردار ہیں، ایسے اخلاق ہیں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں۔ اور اگر کسی انسان سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں تو آپ سمجھ لیجئے اس روئی زمین کے اوپر جتنے بھی مخلوقات ہیں ہر ایک اس سے ناراض ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کی لعنت اس کے اوپر برستی رہتی ہے۔ تو ایسے انسان جن کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر آنے ہی مت دیجیے۔ اور آپ ایک بات اچھی طرح ذہن نشی کریں گے، اچھی طرح، خاص کر کے عورتیں، خاص کر کے عورت، وہ میری باتوں کو اچھی طرح ذہن نشی کریں کہ ہر غیر محرم سے پردہ کرنا فرض ہے۔ ہر ایک غیر محرم سے
آپ دیکھ لیجئے کہ میرے لیے کون غیر محرم ہیں اور کون محرم ہیں۔ محرم وہ رشتہ دار ہیں جس سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور غیر محرم وہ ہوتے ہیں جس سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو آپ یہ بات اچھی طرح ذہن نشی کریں گے کہ ہر غیر محرم سے پردہ کرنا ہمارے اسلام کے اندر، ہماری شریعت کے اندر فرض ہے، چاہے وہ اجنبی مرد ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ دیور ہو، چاہے وہ جیٹ ہو، یہ لوگ بھی غیر محرم ہے، اس لیے ان لوگوں سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ بہت سارے معاشرے کے اندر ایسے گھر ہیں جہاں پہ بہو بہت پریشان ہے، اور ان کو پریشان کرتے ہیں کبھی ساس، کبھی نند، کبھی دیور، کبھی جیٹ۔ تو میرے دوستو، میرا مشورہ ہے کہ جن لوگوں کے اعمال اچھے نہیں ہیں، جن لوگوں کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر کبھی بھی آنے مت دیں، اور خاص کر کے غیر محرم اگر وہ کسی کام کے لیے آ رہے ہیں تو وہ آپ کے شوہر سے ربط پیدا کر لیں، ان سے بات چیت کرے، وہ کیا ضرورت ہے، کیا کام ہے، ورنہ آپ ایسے لوگوں کو، خاص کر کے جو غیر محرم ہے، اس سے پردہ کرنا فرض ہے، چاہے وہ اجنبی ہو غیر محرم، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ دیور ہو، چاہے وہ جیٹ ہو، یہ تمام کے تمام غیر محرم ہیں، ایسے لوگوں کو آنے ہی مت دیں، اور ایسے لوگوں سے پردہ کرنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اس بات کو یاد رکھیں گے۔ اور اسی طرح ہے، بعض لوگ مذکر ہوتے ہیں اور بعض لوگ مؤنث ہوتے ہیں، مذکر مرد، مؤنث عورتیں، اور ایک طبقہ ہوتا ہے درمیانی، جس کو ہماری شریعت کے اندر مخنث کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اسے؟ مخنث، نہ تو وہ مرد ہے اور نہ تو وہ عورت ہے، بلکہ درمیان میں ہے، اسے ہماری زبان میں کیا بولتے ہیں؟ مخنث۔ اور اردو میں، ہندی میں کچھ اور بولتے ہوں گے، میں اس الفاظ کو دہرانا نہیں چاہتا، بلکہ صرف آپ اتنا سمجھ لیں کہ وہ مخنث ہے۔ تو آپ اچھی طرح ذہن نشی کریں گے کہ جس طرح دیور اور جیٹھ یہ غیر محرم ہے، اسی طرح یہ مخنث بھی غیر محرم ہے، اور بعض عورتیں جو بد چلن ہوتی ہیں، بد اخلاق ہوتی ہیں، بد کردار ہوتی ہیں، ایسی عورتوں سے بھی پردہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں وہ تو عورت ہے، لیکن وہ عورت ہے لیکن بد چلن ہے، وہ عورت ہے لیکن بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، معاشرے اور سماج کے اندر نیچ نگاہوں سے دیکھی جاتی ہے، ایسی عورتوں سے بھی پردہ کرنا کیا ہے؟ لازم ہے اور ضروری ہے۔ آپ ان باتوں کا خیال رکھیں، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ دوسروں کو بدنام کرتے ہیں، بدنام کرنے کے لیے ان کی برائیوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حدیث ہی ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ بدنام کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، ہوتا ہے نا، کسی کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے اگر اس میں ایسی برائیاں بیان کرے، اس کی ایسی برائیاں بیان کرے جو اس میں نہ ہو، اس میں ہے ہی نہیں، جس کی آپ برائی بیان کر رہے ہیں دوسروں سے، اس کے اندر وہ برائی ہے ہی نہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پروردگار عالم ایسے لوگوں کو دوزخ کی آگ میں قید کر دیں گے۔ کہاں قید کریں گے؟ دوزخ کی آگ میں، اور یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کرے،
لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے، جیسے کہ نند بھاوج کو بدنام کر رہی ہے اور بھاوج نند کو بدنام کر رہی ہے، ساس بہو کو بدنام کر رہی ہے، بہو ساس کو بدنام کر رہی ہے، بیوی شوہر کو بدنام کر رہی ہے اور شوہر بیوی کو بدنام کر رہا ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے معاشرے اور سماج کے اندر؟ تو میرے دوستو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف بدنام کرنے کے لیے، ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، اور اس کے اندر ایسی برائی کو بیان کرے جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دوزخ کی آگ میں، جہنم کی آگ میں قید کر کے رکھیں گے، وہ جیل خانے کے اندر۔ وہ جیل خانہ پوری کی پوری جہنم میں ہوگی، اور جہنم میں بھی آگ سے بنی ہوئی ہوگی۔ وہ کس سے بنی ہوگی؟ آگ سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر قید کر کے رکھیں گے، اور اس وقت تک رکھیں گے قید کر کے جب تک کہ وہ برائی کو ثابت نہ کر دے پوری دلائل کے ساتھ۔ اب آپ وہاں پہ جہنم میں وکیل کہاں سے لائیں گے؟ بینک بیلنس کہاں سے لائیں گے جو روپیوں کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے کبھی وکیل کو خرید لیا، کبھی جج کو خرید لیا، آپ کہاں سے لائیں گے؟ فرمایا کہ وہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں، اور جب تک وہ ثابت نہ کر دیں وہ جہنم ہی کے اندر رہیں گے، اسی کے اندر قید رہیں گے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، آج اس روئی زمین کے اوپر ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو بدنام کر دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس کی برائی کو بیان کرتے رہیں، حالانکہ وہ برائی اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر میرے اندر کوئی برائی ہے اور آپ اسے بیان کر رہے ہیں کسی دوسروں کے پاس، اس کو بولتے ہیں غیبت۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ غیبت بولتے ہیں اس کو۔ اور اگر وہ برائی میرے اندر ہے ہی نہیں تو اس کو بولتے ہیں تہمت، جو غیبت سے بھی بڑی چیز ہے، وہ حسد سے بھی بڑی چیز ہے۔ یہ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، اس سے بچنے کی کوشش کریں آپ۔ اور کسی صنف نازی کو جو آپ کے گھروں کے اندر ہے اور ان کے پتی نے بڑے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ اپنے ماں باپ کے بھروسے کے اوپر اسے چھوڑے ہیں وہاں پہ، تو آپ اسے پریشان نہ کریں، جیسے کہ وہ مستورات کہہ رہی ہیں کہ ہم پریشان ہیں۔ تو میرے دوستو، ایک بات یہ ہو گئی، جن لوگوں کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اعمال ٹھیک نہیں ہیں، ان کو اپنے گھروں کے اندر آنے ہی مت دیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کامیاب شادی شدہ زندگی کا راز کیا ہے؟ یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ہر ایک اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں اور اسے آگے شیئر کریں اپنے بھائیوں کے پاس، اپنی بہنوں کے پاس، تاکہ اسے شادی شدہ زندگی کا جو راز ہے وہ معلوم ہو جائے، تاکہ کامیاب شادی شدہ کی زندگی ہو۔ ورنہ کبھی شوہر بے چین ہے اور کبھی بیوی بے چین ہے، اور کبھی اس کی وجہ سے پورا گھر بے چین ہے، امن و سکون ختم ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، آپ اختصار کے ساتھ آپ یہ سمجھ لیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اکابرین علماء کرام نے اور بہت زیادہ کچھ لکھے ہوں، لیکن میں چند باتوں کی جانب آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، آپ اس کے اوپر عمل کر لیں، 100% آپ کی شادی شدہ زندگی کامیاب ہوگا۔ بلکہ آپ ان باتوں کو سنیں اور دوسروں کو نصیحت کریں کہ کامیاب شادی شدہ زندگی کا راز کیا ہے۔ میرے دوستو، آئیے ہم اسے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات تو میاں بیوی ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کو سمجھیں۔ جب کبھی میاں بیوی ایک ہیں، شادی ہو چکی ہے، تو پہلے نمبر پہ بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کی کتابی زندگی کا مطالعہ کرے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کی کتابی زندگی کا مطالعہ کرے، وہ اس کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ اور جب آپ بیوی شوہر کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے اور شوہر بیوی کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے، تو میرے دوستو، دونوں کی زندگی جب ملے گی آپس میں تو بالکل جہنم بن جائیں گی اسی دنیا کے اندر۔
اس وجہ سے میاں بیوی کو چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہماری شادی شدہ زندگی کامیاب ہو تو پہلی نمبر پہ ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کو سمجھیں. شوہر یہ دیکھے کہ ہماری بیوی کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے. جو چیز پسند ہے اسے کرنے کی کوشش کریں شریعت کے دائرے کے اندر, شریعت سے باہر نہیں. اور بیوی یہ چاہے کہ میرے شوہر جو مجازی خدا ہے وہ اس کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے. اگر کوئی ایسی چیز پسند ہے جو ہماری شریعت کے اندر ناجائز و حرام ہے تو میرے دوستو ایسی چیزوں کو رائج نہیں کیا جائے گا, قبول نہیں کیا جائے گا, بلکہ اس کی پسند کو نظر انداز کر دیا جائے گا. اگر پسند اور ناپسند یہ دونوں شریعت کے دائرے کے اندر ہو اور دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کو سمجھنے کی کوشش کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شادی شدہ زندگی بالکل کامیاب ہو جائیں گے. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو عزت دینا. آج معاشرے اور سماج کے اندر شوہر بیوی کی عزت نہیں کرتے ہیں اور بیوی شوہر کی عزت نہیں کرتے ہیں. اور شوہر کو دیکھیے جب چاہا جس کے سامنے چاہا بیوی کو ڈانٹ دیا, اور بیوی کو دیکھیے وہاں پہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود شوہر کے حکم کو نظر انداز کر دیتی ہے. وہ جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو عزت نہیں دے رہے ہیں. اگر آپ کامیاب شادی شدہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دوسرے نمبر پہ دوسرا ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کیا کریں گے, عزت دیں گے. ہر حال میں شوہر بیوی کی عزت کرے اور بیوی شوہر کا عزت کرے, جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی عزت کیا کرتے تھے اور ازواج مطہرات اپنے شوہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے. اگر ویسے ہی ہر ایک کرنے لگے تو میرے دوستو ان کی شادی شدہ زندگی بالکل جنت کا ایک نمونہ بن جائے گا. جہنم کا نمونہ اس وجہ سے بن رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے ہیں. تیسرے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ گھر کی باتیں دوسروں کو نہ بتائیں. آج بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے ہیں؟ جیسے ہی لڑکی سسرال آئی اب وہ ٹیوشن میکے سے لے رہی ہے, کہیں کبھی بھابھی سے مشورہ کر رہی ہے اور کبھی بھائی سے مشورہ کر رہی ہے, کبھی بڑی بہنوں سے مشورہ کر رہی ہے, یعنی میکے سے. اور گھر کی باتیں, سسرال کی باتیں, پتی کی باتیں, بعض لڑکیاں ایسے بیوقوف ہوتی ہیں وہ پتی کی جو راز کی باتیں ہیں وہ بھی میکے میں شیئر کرتی ہیں یا دوسروں کے پاس شیئر کرتی ہے. وہ ایسا ہرگز نہ کریں. اگر ایسا کریں گے تو آپ کے جو گھر ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اور دونوں کے درمیان طلاق ہونا لازمی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری شادی شدہ زندگی جنت کا ایک نمونہ بن جائے تو میرے دوستو گھر کی باتیں دوسروں کو شیئر نہ کریں, کبھی بھی نہیں. چاہے وہ آپ کی بہن ہو, چاہے وہ آپ کی بھائی ہو, چاہے وہ آپ کی ماں ہو, میاں بیوی کی جو گھر کی باتیں ہیں وہ دوسروں کے پاس شیئر ہی نہ کریں آپ. الا یہ کہ شدید ضرورت ہو جائے وہ الگ مسئلہ ہے وہ, ورنہ آپ مصلی بچھائیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور ساری باتیں اللہ سے کہہ ڈالیں. شوہر کی اگر کوئی شکایت ہے تو وہ بھی اللہ سے کہہ دیجیے. آپ ساس سسر کی کوئی شکایت ہے وہ بھی اللہ سے کہہ دیجیے. دیکھیے آپ کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت غیب سے مدد کریں گے. اس کا خاص خیال رکھیں. اور چوتھے نمبر کے اوپر فرمایا کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں. کبھی کبھی ہو جاتا ہے نوک جھونک, تو نوک جھونک ہو جائے میاں بیوی کے اندر تو ایک دوسرے کو کیا کریں گے, معاف کر دیا کریں گے. پتی کو چاہیے کہ بیوی کو معاف کر دے اور بیوی کو چاہیے کہ پتی کو معاف کر دیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور ایک چیز یہ ہے 5ویں نمبر پہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیا کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ نہ کیا کریں.
हाँ, जब पति घर आए और छोटी छोटी बातों के ऊपर बीवी के ऊपर बरसने लगे, या बीवी छोटी छोटी बातों को लेकर के पति से लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो मेरे दोस्तों आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। इस वजह से आप इसका ख्याल रखेंगे कि छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर दिया करेंगे। और एक चीज ये है, छठे नंबर पे, एक दूसरे की बात को गौर से सुनना। अगर पति बोल रहे हैं, शौहर कुछ कह रहे हैं, कुछ फरमा रहे हैं वो, तो बीवी को चाहिए कि गौर से सुने वो क्या कह रहे हैं वो। और अगर कभी बीवी बोल रही है तो पति को भी चाहिए कि गौर से सुने। यहाँ तो हम देखते हैं कि पति भी मोबाइल पे छेड़छाड़ करते रहते हैं और बीवी कुछ ना कुछ बकबक करते रहती है। और अगर कभी शौहर कुछ बोलना चाहते हैं तो बीवी मोबाइल के ऊपर, नेट के ऊपर लगी हुई है। मेरे दोस्तों, इसकी वजह से बहुत सारे घर मुआशरे के अंदर तबाह व बर्बाद हो गए। और तबाही और बर्बादी की एक वजह यह भी है कि एक दूसरे की बात को हम आज गौर से सुनते नहीं हैं। इस वजह से कामयाब शादीशुदा जिंदगी का एक राज ये भी है कि एक दूसरे की बात को गौर से सुना करेंगे। और 7वें नंबर पे यह है कि एक दूसरे की तारीफ करना। बीवी की छोटी छोटी बातों पे आप तारीफ कर दिया करेंगे, बेचारी वो खुश हो जाएगी। खाना बनाई, कितनी मेहनत से बनाई, थोड़ी सी आप तारीफ कर दीजिए, देखिए खुश हो जाएगी वो। और बीवी को भी चाहिए कि अपने शौहर की तारीफ करे। तो मेरे दोस्तों, जब एक दूसरे तारीफ करना सीख लेंगे एक दूसरे की, तो आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी, शादीशुदा जिंदगी बेहतर होगी। और आज तो एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। पति को देखिए अपनी बीवी की बुराई दूसरों के सामने करते हैं, और बीवी को देखिए अपने शौहर की बुराई दूसरों के सामने, कभी अपने भाई के सामने, कभी अपनी भावज के सामने, कभी अपनी माँ के सामने। इसकी वजह से दोनों की जिंदगी तबाह व बर्बाद हो रही है। आप इसे सीखने की कोशिश करें। और एक बात यह है, हमेशा याद रखेंगे कि जहरीले रिश्तेदारों से हमेशा दूर रहें। आप देख रहे हैं कि हमारी जो ननद है और वो जहर की पुरियां हैं, तो क्या जरूरत है उससे राहो रस्म पैदा करने की, उससे आप दूर ही रहिए। और अगर कोई भावज ये चाह रही है कि हमारी ननद ऐसी है, तो उससे दूर रहे वो। दूर रहने के मतलब ये नहीं है कि सलाम और कलाम कभी करे ही नहीं। अगर सलाम और कलाम नहीं कर रहे हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर 3 दिन तक आपस में सलाम और कलाम न हो, बातचीत न हो, तो वह इंसान जहन्नमी है, दोज़खी है। इस वजह से रिश्तेदारों में आप उनसे दूर रहिए, ये बात सही है, लेकिन आपस में सलाम और कलाम होनी चाहिए। आ रही मेरी बात समझ में? तो मेरे दोस्तों, जहरीले रिश्तेदारों से हमेशा दूर रहें। अब आप देख लीजिए हमारे रिश्तेदारों में कौन से लोग ऐसे हैं जो हमारे दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जहर पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें। लेकिन हमेशा याद रखेंगे, दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि सलाम और कलाम नहीं करेंगे। अगर सलाम और कलाम तक भी बात जारी नहीं है, इसका मतलब ये है कि सामने वाला शख्स मुनाफिक है, वो मुसलमान है ही नहीं, उन्हें अल्लाह से मोहब्बत है और अल्लाह के मखलूक से मोहब्बत नहीं है। मेरे दोस्तों, आप गुनाह से नफरत करें, गुनहगार से नहीं। आ रही बात समझ में? गुनहगार जो है वो इंसान है। आप गुनाह से नफरत कीजिए, गुनहगार से नफरत मत कीजिए। आप उनकी इस तरह इस्लाह कीजिए ताकि गुनाह उसकी जिंदगी से दूर हो जाए। तो आप इसका हमेशा याद रखेंगे कि जहरीले जो रिश्तेदार हैं उससे हमेशा दूर दूर रहें आप। और एक चीज ये है कि एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें। जितना भी वक्त आपको फारिग मिले, आप अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारें। बीवी को भी चाहिए कि अपने पति को वक्त दें, और पति को भी चाहिए कि हम अपने बाल बच्चों को वक्त दें। और कभी कभी वक्त न देने की बुनियाद पे दोनों के दरमियान खला पैदा हो जाता है, और खला, ये दूरी इस कदर बढ़ती है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। इस वजह से कामयाब शादीशुदा जिंदगी का एक राज ये भी है कि एक दूसरे का
ساتھ دینا اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت کو گزارنا. اور ایک چیز یہ ہے کہ مہینے میں کم از کم ایک بار ضرور گھومنا. مہینے میں ایک مرتبہ دونوں میاں بیوی گھومنے کے لیے گھر سے نکلیں. ایسی تفریح یا ایسے مقامات جہاں پہ شریعت نے روک نہ لگایا ہو، جہاں پہ شریعت کا حکم نہ ٹوٹے، جہاں پہ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ نہ چھوٹے، ایسے مقامات کے اوپر جائیں گھومنے کے غرض سے. دونوں میاں بیوی ہو اور تیسرا اس میں کوئی نہ ہو، یا تو دونوں میاں بیوی ہیں یا ان کے بچے ہیں اور دوسرا کوئی نہیں. اور یہ بات سمجھ میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو میرے دوستو، ایک یہ بھی ہے کہ گھر کا جو بجٹ ہوتا ہے اور خرچے جو ہوتے ہیں، بجٹ اور خرچے کو کنٹرول میں کرنا. آج ہم یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں، پتی بھی نہیں سوچتے ہیں، اور اگر پتی سوچتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بجٹ کو کنٹرول کریں تو بیوی نہیں سمجھ پاتی ہے. آج یہ خرچ ہے، کل وہ خرچ ہے، آج یہ خریدنا ہے، کل وہ خریدنا ہے. شوہر کو تنگ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. میرے دوستو، کامیاب شادی شدہ زندگی گزارنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ گھر کا بجٹ اور خرچے کنٹرول میں رکھنا. جتنی چادر ہے اتنی ہی پیر پھیلائیں آپ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت بھی ہوگی. فضول خرچی سے بچنے کی کوشش کریں. میرے دوستو، غیر ضروری اخراجات سے بچنا یہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. غیر ضروری خرچ، کیا ضرورت ہے؟ جتنی ضرورت ہے اتنی ہی، اور خواہشات کو پسی پشت ڈال دیں آپ، ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی اخراجات کے اوپر بھی کنٹرول کرنا، بچت کرنا سیکھیے آپ. تبھی آپ کی زندگی، خاص کر کے شادی شدہ جو زندگی ہے، وہ کامیاب ہوگی. ورنہ دنیا کے اندر پریشان رہیں گے، کروڑوں اربوں کو روپیہ آپ کی جیب کے اندر رہے گا، لیکن سکون نام کی چیز نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ نے سکون عطا کیا تھا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اسے برباد کر دیا، یا آپ کی بیوی نے اسے برباد کر دیا، یا اللہ نے بیوی کو سکون دیا تھا لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا. اس وجہ سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ غیر ضروری اخراجات سے بچنے کی کوشش کریں. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دونوں کا بچوں کے اوپر یکساں توجہ ہو. یعنی جتنا بچوں کے اوپر باپ توجہ دے رہا ہے، باپ سوچ رہا ہے، باپ اسے تربیت سکھا رہا ہے، اتنا ہی بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو وقت دے، وہ اسے بھی تربیت سکھائے وہ. جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا سب سے بڑا یونیورسٹی وہ کیا ہے؟ وہ ماں کی گود ہے. اس وجہ سے ماں اور باپ دونوں برابر یکساں بچوں کے اوپر توجہ دیں. تربیت کے انداز میں اس کی تربیت کس طرح کریں گے، اس کی پرورش کس طرح کریں گے، اسے اچھے اخلاق کس طرح سکھائیں گے. دونوں میاں بیوی برابر شریک ہیں اس کے اندر. اگر یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں آ جائیں تو میرے دوستو، کامیاب شادی شدہ زندگی کا راز یہی ہے. اور آج دیکھیے، باپ اگر توجہ دے رہے ہیں تو ماں موبائل پہ لگی ہوئی ہے یا سیریل میں لگی ہوئی ہے، اور اگر ماں دے رہی ہے تو باپ جو ہے اپنے بچوں سے کوسوں دور ہے. بعض باپ ایسے ہوتے ہیں جو رات 10 بجے آتے ہیں ڈیوٹی سے، اور جب تک بچے سو جاتے ہیں، اور صبح باپ اٹھتے ہیں 8 بجے 9 بجے جب تک بچے اسکول چلے جاتے ہیں. کیا ملاقات ہی نہیں ہوتی ہے؟ ہفتوں ہو جاتا ہے، مہینوں ہو جاتا ہے، باپ اور بچوں کے درمیان آپسی ملاقات ہوتی ہی نہیں ہے. اس وجہ سے میرے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری شادی شدہ زندگی کامیاب ہو اور دنیا کے اندر ہم جنت کا مزہ اٹھائیں اور جنت کا لطف اٹھائیں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار کر کے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر کے، جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس کے مطابق،
یہ چند پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، ایک بات اور رہ گئی کہ ایک دوسرے کو کبھی تانا نہ دیں۔ معاشرے اور سماج کے اندر ہم دیکھتے ہیں بیوی کبھی شوہر کو تانا دیتے ہیں، کبھی اس کی بہن کو تانا دیتے ہیں، کبھی اس کی ماں کو تانا دیتے ہیں، کبھی اس کے باپ کو تانا دیتے ہیں، اور شوہر کو دیکھیے، شوہر بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں۔ جب کبھی ایسا موقع آ جائے تو بیوی کو تانے دیتے ہیں، کبھی ماں کو لگا کر کے گالیاں بھی دیتے ہیں، اور کبھی ان کے باپ کے لگا کر کے گالیاں بھی دیتے ہیں، کبھی ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں اور تانے پہ تانا دیتے ہیں۔ کیا ہماری شریعت کے اندر اس کی جواز ہے؟ ہرگز نہیں۔ میرے دوستو، آپ دونوں میاں بیوی ہیں اور آپ کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو ہم تانا نہ دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیا کریں۔ تو میرے دوست کو اس کا خاص خیال رکھیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس ازدواجی زندگی میں کبھی بھی کسی کی مداخلت کو برداشت نہ کریں۔ ہم دو میاں بیوی ہیں، دونوں میاں بیوی کے درمیان کوئی تیسرا مداخلت نہ کرے۔ اگر کسی تیسرے کو آپ شامل کر لیں گے تو میرے دوستو، آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس کا بھی خاص خیال رکھیں گے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ تمام فیصلے باہمی مشورے سے ہو۔ میاں بیوی میں جھگڑے کا ایک مطلب یہ بھی ہے اور ایک راز یہ بھی ہے، شوہر اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو بیوی سے پوچھتے نہیں ہیں، اور بیوی اگر کوئی کام کر رہی ہے تو شوہر سے مشورہ لیتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے دونوں آپس میں جھگڑتے ہیں، اور لڑائی جھگڑا یہاں تک پہنچتی ہے کہ دونوں کے درمیان طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، کبھی خلا کی نوبت آ جاتی ہے، کبھی مہینوں ایک دوسرے سے بات نہیں ہوتی ہے، کبھی پتنی جو ہے بیوی میکے میں رہتی ہے اور کبھی پتی اس کا کہیں اور رہتے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ شوہر کوئی کام کیے لیکن بیوی سے مشورہ نہیں کیے، بیوی کوئی کام کیے اور شوہر سے کوئی مشورہ نہیں لیے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، کامیاب شادی شدہ زندگی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ تمام فیصلے زندگی کے اندر بہت سارے فیصلے آئیں گے، کبھی بچوں کو لے کر کے، کبھی بچوں کی تربیت کو لے کر کے، کبھی بچوں کے اسکول کو لے کر کے، کوئی بھی، کبھی گھر بنانے میں لے کر کے، کبھی دکان مکان، کوئی بھی، جتنے بھی فیصلے ہوں، تمام کے تمام فیصلے باہم مشورے سے ہونی چاہیے۔ اگر مشورے سے نہیں ہوں گے تو آپ کی زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھے گی، بلکہ آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ گھر آئیں گے معلوم ہوگا کہ جہنم میں آ گئے، اور پتی جب گھر آئیں گے تو معلوم یہ ہوگا بیوی کو کون سا جلاد گھر کے اندر آ گیا۔ اس وجہ سے میرے دوستو، جب کبھی کوئی اہم فیصلہ کریں تو دونوں آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ کر لیا کریں، کیونکہ مشورہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آج امت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس وجہ سے مشورہ کر لیا کریں۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ خواہشات سے بچنے کی کوشش کریں، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کام کریں، اور خواہش ہے یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، پتی چاہتے ہیں یہ بھی ہو جائے، پتنی چاہتے ہیں یہ بھی ہو جائے، یہ خواہشات کی جو گاڑی ہے اسے آپ چھوڑ دیجیے۔ جتنی ضرورت ہے ضرورت کے مطابق آپ خرچ بھی کریں، ضرورت کے مطابق آپ چلنے کی کوشش کریں۔ جب ضرورت کو اپنائیں گے تو میرے دوستو، ضرورت کی پورا کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اللہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ اس وجہ سے خواہشات کی طرف نہ تو شوہر آگے بڑھے اور نہ تو بیوی آگے بڑھے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیجیے۔ آپ دنیا کی طرف لپکنا وہ چھوڑ دیجیے آپ۔ اس وجہ سے میرے دوستو، ایک چیز یہ بھی ہے، اور ایک آخری چیز جس کی وجہ سے ہماری زندگی تباہ و برباد ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ شک کو ازدواجی زندگی میں کبھی آنے نہ دیں۔ اگر یہ موبائل شک کی بنیاد ہے، موبائل ہی کو بازو میں رکھیں آپ۔ کوئی بھی چیز شک کے دائرے میں آ جائے، دونوں میاں بیوی کے درمیان شک پیدا کر رہا ہو تو ایسی چیزوں کو آپ دور رکھیں۔ چاہے بیوی چاہے شوہر، کسی کی بھی درمیان اگر شک کی کوئی چیز آ جائے میرے دوستو تو اسے آپ بازو میں رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔
تو میرے دوستو، آج کی مجلس کے اندر صرف 2 باتیں آئی سامنے کہ کامیاب شادی شدہ زندگی کا راز کیا ہے، اور وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور ایسے لوگ جن کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، ان کو کبھی بھی اپنے گھروں کے اندر آنے مت دیں، چاہے وہ غیر محرم ہو، چاہے وہ غیر محرم رشتہ دار ہو، چاہے وہ غیر محرم دیور ہو، چاہے وہ غیر محرم جیٹ ہو۔ اگر ان کے اخلاق و کردار، اگر ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو کبھی بھی گھر کے اندر برداشت ہی نہ کریں، اسے باہر سے باہر ہی رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کی ازدواجی زندگی سکون کے ساتھ گزرے، اور ازدواجی زندگی کا جو لطف ہے وہ دونوں میاں بیوی آپ اٹھاتے رہیں۔ شرط یہی ہے کہ اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کریں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کو اپنائیں۔ آپ کی زندگی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔